ایک معاشرے کا نارم یہ تھا کہ تمام لوگ سنگل سٹوری گھر بنایا کرتے تھے، ڈبل سٹوری کسی کی نہیں ہوتی تھی. ایک گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو دیکھا کہ ڈبل سٹوری کسی صحابی نے وہ گھر بنا لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو بتایا گیا فلاں صحابی کا ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور جا کے مسجد نبوی میں جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے آئے اور سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ ناراضگی جو ہے وہ اسی طرح شو کرتے تھے کہ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ کیا بات ہوگی، میں نے ایسا کیا کر دیا. تو انہوں نے آس پاس کے صحابہ کرام سے پوچھا تو ایک صحابی نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا. انہوں نے پوچھا آپ کے گھر کو دیکھ کے تو ہم نے بتایا کہ یہ آپ کا گھر ہے، تو بس اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں ہوئی. تو انہوں نے فوراً سے سمجھ لیا کہ میں نے چونکہ ڈبل سٹوری اپنا گھر بنایا، وہ فوراً گئے جا کے اپنا جو گھر بنایا تھا اس کو توڑ دیا اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر سلام کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا. تو گویا بیسیکلی پھر یہ ہے اسراف کے معاشرے سے کے نام سے ہٹ کے جب کوئی بیجا خرچ کرتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے اسراف. اچھا، اسراف کے حوالے سے ہر ایک کی جیب بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور وہ اس کو ڈیفرنٹلی الاؤ کرتی ہے. اس کو ہم فکس نہیں کر سکتے کسی انسان کے اوپر. جیسے ایک شخص ہے وہ 10 لاکھ روپے کماتا ہے اور ایک شخص ہے وہ 10,000 روپے کماتا ہے. تو جو 10 لاکھ روپے کماتا ہے وہ اگر 2,000 روپے خرچ کر دیتا ہے اپنے کسی جوڑے میں یا 5,000 کا وہ جوڑا لے لیتا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو 10,000 کماتا ہے وہ اگر 2,000 کا جوڑا یا 5,000 کا جوڑا لے تو ظاہر ہے کہ اس کی جیب پہ بہت بھاری ہو جائے گا نا، وہ اسراف ہو جائے گا. تو ہر انسان اپنے پاؤں چادر دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلاتا ہے. تو اسی حساب سے انسان کو اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے. اس اپنی چادر سے بڑھ کے کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو وہ اسراف کی کیٹیگری میں آ جائے گا. اور آج اسراف ہم کے حوالے سے یا تبذیر کے حوالے سے جو ہم دیکھیں تو اس تبذیر بھی کیا ہے؟ تبذیر کہتے ہیں کہ اسراف سے بھی بڑھ کر کوئی کام کیا جائے، یعنی کہ خلاف شرع چیزوں کے اوپر مال لگایا جائے. جب خلاف شرع کے اوپر خرچ کرنا شروع ہو جاتا ہے نا انسان تو پھر یہ بن جاتا ہے تبذیر. مثال کے طور پر جو آج ہماری شادیاں ہو رہی ہیں کس طرح سے ہو رہی ہیں نا، کیسے کیسے وہاں خرچے ہو رہے ہیں، ڈریسز کس طرح کے بنتے ہیں، کروڑوں روپے اس پہ خرچ کر دیا جاتا ہے. وہ جو تو چند گھنٹوں کا وہ ایونٹ ہوتا ہے، فانوس ہے تو باہر سے آ رہے ہیں، نیچے تک ہینگ ہو رہے ہیں، اسٹیجز لاکھوں کے بنوائے جاتے ہیں، شینڈلیئرز نیچے تک آ رہے ہیں، لٹک رہے ہیں. اور یہ سب لوگ انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اسراف سے بڑھ کر تبذیر کا معاملہ کرنا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیے گا آج ہماری زندگی کے اندر جو بھی محنتیں کوششیں ہو رہی ہیں نا وہ صرف اور صرف تبذیر کے لیے ہو رہی ہیں. نیسیسٹیز تو ہر کوئی حاصل کر ہی لیتا ہے، لیکن جو کوششیں انت تک ہو رہی ہے نا، جو ہم نے زندگی موت کا ایک مقصد ہی جو ہے صرف کمانا بنا کے رکھا ہوا ہے اور پوری زندگی میں اسی میں مگن ہے، مائیں بھی مگن ہے اور باپ بھی مگن ہے. تو بس وہ صرف کس وجہ سے ہے؟ وانٹس کو حاصل کرنے کے لیے، نیڈس کے لیے نہیں ہو رہی. جب بھی کبھی شاپنگ کرنی ہو نا آپ ہمیشہ سوچا کریں کہ یہ میری نیڈ ہے یا وانٹ ہے. اگر نیڈ ہے تو ضرور لیں، وہ اسراف نہیں ہے. لیکن اور وہ بھی کتنے میں لینا ہے؟ اپنی چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلانا ہے. لیکن اگر وانٹس میں آپ نے بڑھنا ہے، وانٹس میں پڑھنا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ پھر آپ تبذیر کرنے والے لوگوں میں شامل ہونے چلے جائیں گے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے دیکھو تبذر ولا تبذر تبذیرا، تبذیر مت کرنا کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ تبذیر کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے. تم تو شیطان کے بھائی بن جاؤ گے. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکر تھا. اللہ نے جو تمہیں مال دیا تھا اس لیے دیا تھا زیادہ کہ جاؤ ادھر ادھر دیکھو اور ضرورت مندوں کو یہ مال ان تک پہنچاؤ. یہ تمہیں جو دیا ہے نا، تمہیں وسیلہ بنایا ہے. ادھر ادھر دیکھو، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، یہ مال وہاں پہ پہنچاؤ. تم تو شیطان کے بھائی بند بن گئے، تم تو ناشکرے بن گئے. وہ بھی ناشکرا تھا، تم نے بھی عملی ناشکری کا رویہ اختیار کر دیا. اب عملی شکر کیا ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس نعمت کو اللہ کے راستے میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کیا جائے. یہی ہوتی ہے نا عملی شکر کا طریقہ. تو جو مال اللہ نے ہمیں زیادہ دیا تھا، ہماری تو اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. ہم تو اپنے آپ کو ہی محتاج مسکین بنا کے رکھے ہوئے. ہم نے کسی مسکین اور کسی مسافر کی یا کسی قرابت داری
داروں کو کیا کوئی مال دینا ہے؟ ہم تو سب سے زیادہ مسکین آج خود بن کے بیٹھے ہوئے ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی اس لیے نہیں کماتا کہ جی میں اس لیے کماؤں زیادہ کہ میں جی فری ڈسپینسری کھولوں یا فری میں غریبوں کا مفت علاج کراؤں یا جی میں فری جو ہے وہ لوگوں کو پڑھاؤں یا کوئی تعلیمی ادارہ کھولوں. کوئی بھی نہیں اس لیے کماتا. کیوں کماتے ہیں؟ سب اسراف کے لیے کماتے, تکاثر کے لیے کماتے, تبذیر کے لیے کماتے. ہر کوئی اسی لیے کما رہے. آج ہماری ضرورتیں ختم ہی نہیں ہو رہی. اللہ نے کہا تھا کہ اپنا جو مال تمہیں زیادہ دیا تھا اس میں سے دے دو. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, ان کا حق بن سمجھ کے اپنے مال میں سے ان کا حق نکال کے ان کو دو. جب تمہاری اپنی ضرورتیں خود ہی پوری نہیں ہونی, تم خود ہی سب سے بڑے مسکین بنے بیٹھے ہو, تو تم نے دوسروں کا حق کہاں سے ادا کرنا؟ تم دوسروں کا کیسے حق ادا کرو گے؟ مسکین کس کو کہتے ہیں جی؟ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں نا جو کماتا تو ہے لیکن اپنا ضرورت بھر مال نہیں پاتا, یعنی کہ اتنا مال نہیں ہوتا کہ اپنی کلیمٹیز کو فیس کر سکے. اور یہ مسکین ہوتا ہے جو آگے بڑھ کر مانگتا بھی نہیں ہے, لپٹ کر مانگتا نہیں ہے. فقیر تو مانگ لیتا ہے, لیکن مسکین وہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. آج ہم پہلی بات تو یہ کہ ہم یہی نہیں سمجھتے کہ ہمارے مال میں سے کسی کا حق بھی ہے نہ, اور رشتہ داروں کا حق وہ تو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ان کا کوئی حق بھی ہے. ہماری اپنی ان لمیٹڈ ضرورتیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. ایک ہے تو پھر دوسری ہے تو تیسری. ہم یہ بھول ہی گئے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں مال دیا تھا یہ کس لیے دیا تھا, اور دوسرا کس کو دینا ہے؟ دوسرا دینا ہے مسکین کے بعد وابن السبیل, مسافروں کو دو. اور مسافر چاہے امیر ہے یا غریب ہے, راستے کو اس کا حق دینا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یعنی گزرنے والے لوگوں کے لیے آسانی کرو بھائی. یہ جو مسافر ہیں ان کے لیے آسانیاں کرو. کسی کے ایسا نہ کرو کہ تم جو ہے وہ لوگ گزر رہے اور انہوں نے گزرنا ہے اور تم ان کے راستے بلاک کر دو. کبھی کبھار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ جا کے غلط طریقے سے گاڑی جو ہے وہ پارک کر دیتے ہیں, گھر کے گیٹ کے آگے پارک کر دیتے. کوئی ہو سکتا ہے اندر کوئی مریض ہو, اس کو لے کے جانا ہو, ہاسپٹل لے کر جانا ہو, اور آپ کی گاڑی غلط پارکنگ کی وجہ سے وہ نکل ہی نہ سکے, وہ مصیبت میں پڑ جائے لوگ. تو مسافر ہو تو مسافر کو اس کا حق تو بھائی جانے آنے والے کے لیے آسانی رکھو. غلط جگہوں پہ پارکنگ بھی نہیں کرنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو مسافر ہیں ان کے لیے بھی آسانی کرو کہ مسافر خانے بناؤ, سرائے وغیرہ بناؤ, ان کے لیے وہاں پہ کھانے پانی وغیرہ مہیا کیا کرو. ان کو تو زکوٰۃ بھی لگ جاتی ہے نا, تو گویا اپنے مال میں سے ان کا حق نکالو اور ان کو دیا کرو. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, یہ خاص طور سے مال کی حق کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ یہ تبذیر کی بات ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اما تعرضن, اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہو ان سے, ابتغاء رحمت من ربک, اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرنے کی وجہ سے, یعنی کہ تم ابھی اپنے رب کی رحمت کو کے امیدوار ہو, تم اس کو تلاش کر رہے ہو, اور حاجت مند رشتہ دار مسکینوں اور مسافروں سے تم کترانا چاہتے ہو, اعراض کرنا چاہتے ہو, تو کیا کرنا؟ فقل لهم قولا میسورا, تو پھر ان کو نرمی کی بات کہہ دیا کرو, آسانی سے. میسورا میں کیا آتا ہے؟ یا سین را, یسرا, یعنی آسانی کیا کرو ان کے لیے. آپ دیکھیں ہماری اردو لینگویج بڑی خوبصورت زبان ہے اور اس کے اندر بڑا ہی انداز خوبصورت بتایا گیا ہے. یہ یسمائی قولم میسورا کے حوالے سے کہ انسان جب کسی کو نہیں دینا ہوتا اور ہمارے پاس کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاف کر دو, ہے نا. ہم کہتے ہیں نا معاف کرو بھائی. تو یہی ہے قولم میسورا کہ اس کو نرمی سے بات کرو. یہ ڈانٹو نہ کرو, ڈانٹو مت کہ بھائی کیا تم ہر وقت آ جاتے ہو اور یا تم ان کو طنز کرنا شروع ہو جاؤ. نہیں, ان کو نرم جواب دے دو اگر تم انہیں نہیں دینا چاہتے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ابھی وہ اپنے مال کو کہیں کاروبار میں لگایا ہوا ہے, یا پھر اس کو بھی تنخواہ نہیں ملی, یا یہ کہ وہ ابھی ادھر نہیں دینا چاہتا, وہ کہیں اور دینا چاہتا ہے, اور وہ جو مانگنے والا سوالی اس کے پاس آتا ہے اس کو وہ اس سے کرنی کترانا ہوتا ہے, اس کو وہ نہیں دینا چاہتا. بہت دفعہ زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں, تو ہمارے دین نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ ان سے نرمی سے بات کرنا, ان کو جھڑکنا مت. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَقْهَرْ, ان کو جھڑکو نہیں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً, اور نہ ہی اپنا ہاتھ کو گردن سے باندھ لو, الا عنقی کا, اپنی گردن سے, یعنی ولا تجعل, اور نہ تو بنا لے, یدکا, ہاتھ کو تیرے, مغلولتن, بندھا ہوا, الا عنقی کا, طرف اپنی گردن کے, یعنی اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ نہ لے. ولا تبسطها, اور نہ تو
دراز کر اس کو کل البستی بالکل ہی کھلا ہوا، فتقعد ملوما محسورا، بس تو بیٹھ جائے گا یعنی ہو جائے گا کیسا، ملامت زدہ، عاجز بن کر۔ تو گویا طریقہ سکھایا جا رہا ہے خرچ کرنے کے حوالے سے کہ نہ تبذیر کرنا، نہ اسراف کرنا۔ تو پھر کیا کو بخل کرنا ہے؟ نہیں، بخل نہیں کرنا، سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کرنا رکھنا، اور نہ ہی اس کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ بس ملامت زدہ ہو کر بن کے رہ جاؤ۔ عاجزی اختیار کرتے ہوئے کیا کرو؟ تم درمیانہ روی سے چلو۔ خیر الامور اوسطها، ہمارے دین ہمیں سکھاتا ہے کہ میانہ روی کے کام بہترین کام ہوتے ہیں، سب سے بہترین میانہ روی کے کام ہوتے ہیں۔ تو گویا خرچ کرنے کا انداز اور طریقہ یہاں پر سکھایا جا رہا ہے کہ میانہ روی کے ساتھ چلو۔ اب یہ اوسطها یا میانہ روی کتنا ہوگا، کس حد تک، کس درجے تک ہوگا؟ تو پیچھے ہم اچھی طرح سے اس بات کو پڑھ چکے ہیں اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب پوچھا گیا تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون، تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ قل العفو، ان سے کہو کہ وہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، تو ان سے کہو کہ وہ جو ضرورت سے زائد ہو اس کو خرچ کر دے۔ لیکن بتایا جاتا ہے، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درمیانہ روی سے چلنا ہے، اور یہ کتنا ہے کہ 1/3 جس پہ وصیت کی اجازت ہے نا، یعنی 1/3 خرچ کرنا۔ بہترین خرچ یہ ہے کہ جب خرچ کرنے کے بعد انسان مانگنے والا نہ بنے، یعنی کہ 1/3 جتنا آپ کماتے ہیں اس میں سے 1/3 آپ دے دیں۔ ایک تو عمومی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے 2.5% زکوٰۃ رکھی ہے نا، تو صدقات میں سے افضل کیا رکھا ہے؟ 1/3، یعنی 1/3 آپ خرچ کر سکتے ہیں، اور اس 1/3 کو سے زیادہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن بہترین خرچ جو علماء بتاتے ہیں وہ 1/3 کے حوالے سے، مطلب اگر اتنا زیادہ آپ خرچ کر دیں گے کہ آپ کے پاس اب کچھ بھی نہ رہے، تو یہ نہ ہو کہ اگلے مہینے ہم ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا، اور آپ نے کیا فرمایا تھا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، تو دینے والا ہاتھ ہی رہو، یہ نہ ہو کہ کل کلا کو تم مانگنے لگ جاؤ۔ لیکن پھر بھی ایک اور بات یہ ہے کہ کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اگر سارا بھی خرچ کر دے نا کل لفظ کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ ایمان کے اوپر منحصر ہے۔ جنگ تبوک کے واقعات آپ کے سامنے، کس طرح سے آگے حضرت ابوبکر صدیق نے پورے گھر کا سامان دے دیا تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے تھے۔ تو بیسیکلی دینا کو منع نہیں ہے، لیکن بہترین یہ ہے کہ آپ اتنا بھی زیادہ نہ خرچ کریں اور اتنا بھی زیادہ تنگی کا شکار نہ ہو جائیں کہ بس بعد میں جو ہے وہ مسئلے آپ کے لیے پیدا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک تیرا رب وہ دراز کرتا ہے جس کے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر، وہ نفع تولا دیتا ہے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ جاننے والا اور دیکھنے والا۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے بارے میں باخبر بھی ہے۔ ہم جو بھی خرچ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم جیسے میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی کہ اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ لیکن اللہ نے پورے طریقے بتائے ہیں کہ کس طرح سے مال کو تقسیم کرنا ہے۔ بخل کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے کہ بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور جہنم سے قریب ہو جاتا ہے۔ جبکہ سخی اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، اور جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ جو بخل کر کے چلتا ہے تو یاد رکھے، وہ سمجھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے اور روک لینے والوں کا مال ہلاک اور برباد کر دے۔ اور ان کے on the other hand جب انسان خیرات کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انسان خیرات کرتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا نہ صراف کرنا ہے، نہ تبذیر کرنی ہے، نہ بخل کرنا ہے، اور نہ طمع اور ہرج و لالچ کا شکار ہونا ہے، بلکہ کیسے چلنا ہے؟ خیر الامور اوسطها، اللہ ہمیں اوسط درجے کے تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال
اعمال میں اللہ تعالیٰ ثواب اور پابندی عطا فرمائے، اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح رویے سکھائے اور ان پر عمل پیدا ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، آمین ثم آمین۔